بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یقین کی بیماری کا علاج ہے۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیابی کروا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے آپ کے محافظ ہوں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہوگی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے، یعنی اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف مرنے کی دیر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے آس پاس کے اہل خانہ کو امن دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور نے میرے سپرد فرمائی کہ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اس سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھ کو حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس نے شدید عیالداری اور حاجت کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے پھر نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا، اب تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے۔ حضور نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ آیت قرآنی میں آیت الکرسی سب سے زیادہ باعظمت آیت ہے۔ اس میں توحید،
تعظیم الہی، اسماء حسنی اور صفات باری تعالیٰ جیسے عجیب و عالی مضامین کا بیان ہے۔ اس کو پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں شیطان نے خود اپنی آپ بیتی بتا دی اور اس کی تصدیق زبان نبوت سے بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم آیت کی عظمت و فضیلت کا صحیح ادراک نصیب فرمائے اور ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے قبل اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔